ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان، صحت اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ اچھے حالوں میں رکھے اور آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان شہر القیام، قیام کا مہینہ۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا اور عبادت کے طریقے اور اوقات بھی بتائے، یعنی کن کن موقع پہ اور کس کس وقت میں کون سی عبادت کو ادا کرنا ہے۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں بہت سی عبادات کو جمع کر دیا گیا۔ عبادت میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل، چاشت، اشراق وغیرہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہیں۔ اور رمضان کی راتوں میں اخلاص کے ساتھ قیام کرنے پر پچھلے تمام گناہوں کی بخشش کی خوشخبری دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے گئے۔ اللہ کے نیک بندے ہمیشہ رات کی عبادت کا اہتمام کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید کی حالت میں پکارتے ہیں اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ عام دنوں میں قیام اللیل کرنا ایک مشکل کام ہے، لیکن رمضان کی بابرکت اور باجماعت نماز تراویح کی صورت میں یہ آسان ہو جاتی ہے۔ متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ صحیح مسلم 2755۔ ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے، یعنی ان کا طریقہ ہے، اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ رمضان میں تراویح پڑھنا سنت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل دونوں سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بھی قیام رمضان کی ترغیب دیتے تھے۔ تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا اور طویل قیام کیا، خصوصاً آخری عشرے میں رات کے قیام کے لیے جگایا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23ویں رات تک ہمارے ساتھ رات کی نماز نہ پڑھی، یعنی تراویح۔ پھر 23ویں رات کو ہمیں لے کر کھڑے ہوئے، یہاں تک کہ تہائی رات گزر گئی۔ پھر 24ویں رات کو نماز نہ پڑھائی، لیکن 25ویں رات کو آدھی رات تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہماری آرزو تھی کہ آپ باقی رات بھی ہمارے ساتھ نوافل پڑھتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص امام کے ساتھ اس کے فارغ ہونے تک نماز میں شریک رہا، اس کے لیے پوری رات کا قیام لکھ دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 27ویں رات تک نماز نہ پڑھائی۔ 27ویں رات کو پھر کھڑے ہوئے اور ہمارے ساتھ اپنے گھر والوں اور عورتوں کو بھی بلایا، یہاں تک کہ ہمیں اندیشہ ہوا کہ فلاح کا وقت نہ نکل جائے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو ذر سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، سحری۔ سنن ترمذی 806۔ کرنے کے کام کیا ہیں؟ اشراق اور چاشت کے نوافل کی ادائیگی کا احترام کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ قریبی مسجد میں نماز تراویح باجماعت ادا کریں۔ تراویح سے پہلے ان آیات کا ترجمہ پڑھ کر جائیں جو امام پڑھنے جا رہا ہے، کیونکہ ترجمے کے بغیر ہم اچھے سے بات کو سمجھ نہیں سکتے۔ آپ کو پتہ ہے ترجمے کے بغیر قرآن بھی دل میں اترتا نہیں ہے۔ جب ہم قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کا ترجمہ سمجھتے ہیں، تو قرآن کا دل میں اترنا آسان ہو جاتا ہے اور پھر بڑی شدت سے اترتا ہے وہ دل میں۔ نمازوں میں صرف نوافل کی تعداد پر نہیں بلکہ دل کی کیفیت اور خشوع پر بھی خاص توجہ دینی ہے۔ یہ نہیں کہنا ہم نے اتنے نوافل پڑھ لیے، 20 پڑھ لیے،
12 پڑھ لیے 16 پڑھ لیے لیکن خشوع نہیں تھا اس میں. جتنے پڑھیں اطمینان کے ساتھ خشوع کے ساتھ پڑھیں. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں ہدایت والوں میں سے بنا دیں. آمین. فرض نمازوں میں عام دنوں کی نسبت لمبا قیام کریں. نمازوں میں سستی اور تاخیر منافقت کی علامت ہے. ہر فرض نماز کو اول وقت میں ادا کرنے کی کوشش کریں. آمین ثم آمین. اللہ پاک ہمیں ان سب چیزوں کی توفیق عطا فرمائے. ہماری سستیوں کو ہماری کاہلیوں کو اللہ پاک دور فرمائے. ہمیں ایسی منافقت سے اللہ بچائے. آمین.